الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك ووفاة في بلد حبيبك. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحميد. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شکر صدیق عکس کمال محمد
فاروق ذلو جاہو جلال محمد عثمان ضیائے کمال سخائے محمد حیدر باغ بہار خصال محمد جو منکر ہیں امتحان کے منابکار ہیں کونین میں ہے رسوا اور عاقبت خوار ہے۔ ایک مرتبہ بلازم شیخ پڑھ لو۔ سٹیج پہ تشریف فرما حضرت قاری بشیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت حافظ یاسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، گرمی دے مارے ہوئے بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، اللہ دے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید دی ہی آیت مبارکہ دا کچھ حصہ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی ایک دعا تسا حضرات دے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ سب تو پہلے میری یہ درخواست ہے کہ تسا سارے حضرات دعا فرمے سو کہ اللہ تبارک و تعالی میں عاجز ہوں، شرح صدر نال بیان دی توفیق نصیب فرماوے اور میرے بیان کرن تسا حضرات دے سنن دے بعد اللہ فریقین کو عمل دی توفیق نصیب فرماوے۔ اجلا اے سالانہ پروگرام امیر المومنین امام المتقین قاتل المشرکین والمرتدین غیرت اسلامی نے پیکر خسر پیمبر محسن اسلام محسن الملت والدین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دے عنوان نال منعقد کیتا گئے اور تسو حضرات اہل علاقہ عموماً اور بھائی بشیر صاحب، بھائی فضل حق دے بیٹے فضل حق عبدالحق خصوصاً ہدیہ تبلیغ کے مستحقین کہ جنہوں نے اوکھے سوکھے تھی کہ
اہل علاقہ دی معاونت دے نال اس پروگرام کو جاری و ساری رکھیا ہوئے کہ جیڑے جیڑے بھائی بزرگ نے بھی اس کار خیر دے اندر حصہ کیتا ہوئے اللہ انہاں دے مال جان آبرو عزت دے اندر برکت نصیب فرما. اور تساں سارے بھائی جڑے اس قدر شدید گرمی دے اندر جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دے سنن واسطے آئے بیٹھے ہوئے اللہ تعالی آمن کو بہن کو سنن کو اپنی درگاہ دے اندر قبول اور منظور فرما. اور خاص طور سے میریاں مائیاں بہنوں بیٹیاں غیرت اسلامی دیا پیکرا جڑیاں کے تشریف جنین کہ اساں خلیفہ ثانی پیغمبر دے خسر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمتاں کو سلام کرن آئین. میں انہاں مائیاں دے حق دے اندر بھی دعا کرنا کہ اللہ انہاں دا بہن انہاں دا سنن اپنی درگاہ دے اندر قبول تے منظور فرما. دوستو صالحاں جلے شہادت دا لفظ بولیا ویندے جتنے بھی ایسے لوگ ہیں لفظ شہادت سنن دے بعد سارے ذہن دے اندر پہلا تصور حضرت سیدنا امام حسین دی شہادت دا آگئے. ایمیں ہے نا. اور اس مہینے کو بھی اسا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ موسوم کر کے صرف اور صرف گنوائی رہنے ہیں کہ اے شہدائے کربلا دی شہادت دا مہینہ ہے. کہیں اے غور نہیں کیتا یہ سوچیا نہیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اے شہادت دا سبق کتوں حاصل کیتے. کہیں سوچے اگلی گال بزرگوں میرے توجہ کرو کہ باویں مولوی آنے جائے ذاکر شروع کرے سی حضرت سیدنا امام حسین دی پیدائش جمنا گھٹی حضرت فاطمہ دی گود حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے مونہے تے سوار ہونا ول اتھوں ڈائریکٹ کتھا آوے سی کتھا کربلا. ٹھیک ہے نا. آخر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی زندگی دا بیا کوئی حصہ قابل فخر قابل عظمت یا سرمایہ جوانی آئی شباب آئی انہوں نے اس دے اندر کیا کیتے کیدی شاگردی حاصل کیتی ہے کتھاں پڑھن کتھوں اسباق حاصل کیتے نے ایک نہیں کہ بیان کیتے. ٹھیک بھائی دونوں دیکھو میرے دیکھو کیتے نہیں اسا بھی کریں سوال کیتے نہیں ہے پوچھا ہے نہیں ہے. حالانکہ
جس وقت میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا تو برقع وٹائے، حضرت امام حسین کی عمر کتنی ہے؟ بولو ذرا، یہی صوفی مولوی اے بلندن بقایا کریں خیال جو نہیں کیتا، کیتے نہیں کیتا، اتنا بھی یہ توقع گھن کے آندے ہیں کہ مول صاحب روے سن شہادت سنن دا معنی یہ حقائق ہیں، ناراض نہ تھی وہ کیا کروے سن؟ روے سن، قوم کو روندہ ڈٹھے، اسا بھی آکھے بھئی رومنے شہید ہو گئے، ٹھیک ہے بھائی، ہوں دا کیا کرنے؟ سوگ منامنے، کیا کرنے؟ غم منامنے۔ میدان دے اندر جڑا بندہ لڑ کے شہید ہوں دے وہ بہادر ہوں دے یا بزدل ہوں دے؟ زور بولو، عقل نال سوچ کے بولو۔ بزدل تا باہر کھڑ دے، کنارے دے کھڑ دے، او میدان جنگ دے اندر نہیں اتر دا، ٹھیک ہے نا؟ حضرت علی بہادرن ہجرت والی رات میرے آقا فرمائے علی دشمن گھیرا دیتی کھڑن، 100 سردارن قریشیاں دے میرے قتل دی غرض نال آئے کھڑن، تلواراں ڈھالاں بھالے ہر شے انہاں دے کولے، میں کو حکم ہے کہ میں ہجرت کرنی ہے۔ آقا اوکھا ٹائم ہے، میں نال چل رہا ہوں۔ فرمایا نہیں، انہوں کو پتہ نہ چل سی میرے اللہ نے حکم دیتے تو صحیح میں کرے، یہ امانتہ ہی لوگاں دیا، یہ سویرے منگن آسن یہ انہوں کو واپس کرنی ہے تے میرے بستر تے سمنے، معمولی گال نہیں، کیونکہ انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ چادر دے تلے نبی ہے یا علی ہے، انہوں نے اپنا کام کرنا ہا۔ حضرت علی نے فرمایا، عرض کیتا آقا تو سبھی تے امانت ہو اللہ دی، فرمائے فیصلہ میرے اللہ نے کیتے، دنیا والے دیا امانتاں میں تیرے حوالے پیا کرے نا، تے میں اللہ دی امانتاں اللہ نے اے صدیق دے حوالے کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، رسالت محمد رسول اللہ، حیدر کرار، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بہادر نبوت دے بستر تے سن گئے، آپ دا بیٹا بھی بولو نا بہادر، حضرت امام حسین بھی بہادر، دیکھنا ہے کہ انہوں نے یہ شہادت دے اسباب کتھوں حاصل کی تھے، کیڑے مدرسے دے اندر داخل رہے، کتھوں اے وفاؤ حیاؤ سخادے مناظر نہ سکھیں، صحیح تے دنیا تو برقع بٹھا گئے، یہ بچے ہیں 6 سال دے، کتنے سال دے؟ 6 سال۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے فضائل تے میں گل نہیں کرنی، مناقب تے گل نہیں کرنی، عظمت و رفعت و شان دی گل تو نہیں سناونی، اچھو کہ یکم محرم الحرام آپ دی شہادت دا دن میں شہادت دے حوالے نال کچھ گفتگو کرے سا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں،
جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حج بیت اللہ تے تشریف لے واپس جا رہے ہیں مکہ مکرمہ تو مدینہ طیبہ کی طرف رات دا ٹائم سفر کرے دے آنے عشاء دی اذان نماز پڑھی نے نماز تو بعد جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہی رستے دے ہوتے تھوڑا سائیڈ کر کے ایک مقام تے کنکریٹیاں دا بستر بنائے پتھریٹیاں دا سرہانا بنائے پتھرہ کو جمع کر کے سرہانے دی صورت لٹیے اور کنکران دا بستر بنا کے بانسیاں دی رکھ کے دعاؤں زمین دے ہوتے سم گئے 24 لاکھ مربع میل دا فاتح 24 لاکھ مربع میل دا فاتح کیسر و کسرا جنہ نام سن کے کم وینن لیکن سمر واسے کوئی کم خواب دا بستر نہیں کوئی فون دا گدیلا نہیں کوئی جناب مالا کپاس دا گدہ نہیں کوئی کھیسرانا نہیں زمین دلوتے پتھران دا بستر بنا کے بانسیرہ دی رکھ کے تے سامنے سمجھ آن دی پی ایک گال میں تو کو کس واسطے سنائی می جو تو کو آکھا ویندے جو جناب فاروق اعظم غاصب ہن بی بی سین دا مال غصب کر گئے ہن ہیں جی تے جو بیت المال ہا اس خزانے دے اندر آپ نے نعوذ باللہ خیانت کی تھی ہے جڑا بندہ خیانتہ کر کے تے مال جمع ودا کریں دا ہوں دے او پیچھے راہ دے ہوتے کنکریں دے بستر تے سن دے بولو تے صحیح بھائی آج کئی ملکان دے صدر جب آنن انہاں دے آنگن تو پہلے انہاں دے رہن سہن بستر گڑیاں یہ وہ سارا کچھ نظام پہلے پہنچ دے وہ بعد دے اندر آنن اے 24 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایران عراق فارس تیونس فرانس شام یمن فلسطین اس سارے علاقے حتیٰ کہ وہ کتابوں کے اندر پڑھیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے دور دے اندر تمہارے پشاور تک اسلام پہنچ چکا کتھا تک پشاور تک آپ رضی اللہ تعالی عنہ بازو سراغی دے اندر پتھران دے ہوتے سمگائے نگاہ آسمان دی طرف چندر نکل دے حضرت فاروق اعظم ہک ہک چندر کو دے دے پائے یہ اچھا ہوتا عین شباب دے اندر ادھی رات دے بعد اے چندر ڈھلن لگے واپسی ہوگن لگیے غروب ہوگن لگے رات دے 2 بجن 3 بجن حضرت فاروق اعظم برابر ساری رات چندر کڑے دے رہ گئے ہیں جب رات دے 3 دا ٹائم تھے آپ اٹھن تہجد دی نماز دا ارادہ کیتے ہیں تہجد دی نماز پڑھ کے اللہ دے حضور دعا مانگ دے پائیں میرا اللہ میرے ہوتے بھی ہی چندر دی طرح مختلف زمانے گزرے جی میں نی چندر کو میں نیچے بھی یہ پہلے پیدا ہوئے چھوٹا جی آئی ود دائے حتیٰ کہ رات 12 تک ہی دے ہوتے شباب دے جوانی رہی ودے ڈھلن شروع دی گئے اللہ بعینی
میں بھی اسی طرح اپنی زندگی کو تعبیر کی تیمی اللہ تے میں کو خدمت اسلام واسطے قبول کیتے میں حضور دے زبان دے اندر دین دی خدمت کیتی ہے کہ در بیت اللہ کھلوائے سیدنا فاروق اعظم زندہ باد آپ دی آمد تو پہلے مسلمانہ دے ہوتے کعبے دا دروازہ ضرور بولو بند جلے آپ حضور دی خدمت ہی چاہیں کلمہ پڑھے نے تھوڑی دیر گزریے صحابہ اٹھن وضو کریں دے ودن کوئی ہی پاسے کوئی ہی کونے ایک کونے حضرت ہمارا کیا آقا ہے کیا کر رہے ہیں فرمایا عمر جہزاد دا کلمہ پڑھی ہوں دی عبادت واسطے تیاری پہ کریں گے کتھاں فرمایا اتھیں یہ اللہ دا اتنا بڑا گھر جو کھڑے تھیا عمر تیری قوم آمن نہیں دے دی تیری قوم آمن نہیں دے دی حضرت عمر نے عرض کی تھی آقا جے عمر دے اسلام گھن آمن تو پہلے بھی نہن آمن لے دے تے عبادت اتھائیں ہے تے عمر دے آمن دے بعد بھی عبادت اتھائیں ہوئے دار ارقم دے اندر وقت عمر دے اسلام گھن آمن دا فائدہ کیا تھی سارا طاہر آدھائی نا تمہیں یار ہو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا دعاؤں کا جواب آیا سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں میں نہیں سبحان اللہ جی آقا اچھا نہیں پڑھن دے دے فرمایا میری محبوب ہن میں آ گیا میں چل رہا ہوں تلوار اوے نیام کو بہر ہے در بیت اللہ تے کھڑ کے اعلان کریں دن جائے اپنے بچے کو یتیم کراونا ہوئے جائے اپنی بیویاں کو بیوہ کراونا ہوئے عمر دے سامنے آوجے ہن عمر آئے تے این اللہ دانا این دے گھر دے اندر کی دعوے سے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ موضوع نہیں موضوع شہادت ہے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عرض کرے دن میرا اللہ میں اپنی زندگی دیا بہت ساریاں بہاراں لکھیاں جوانی لکھیے شباب لکھے اور اپنی زندگی نے بہت سارے حالات بدل دے ہوئے لکھے میں ہن جی میں پچھلی پہر رات دے اے چندر غروب نہ پائے اللہ میں عمر دے بھی آزاد کمزور ہو گئے میرے قوا ضعیف ہو گئے میرا جسم کمزور ہو گئے میرا اللہ میں ہوں خواہش کرے گا کہ اپنے دو عظیم مرفقہ یعنی اپنے آقا اور جناب ابو بکر صدیق دینال ملاقات کرا اے اللہ میں تیرے حضور سرب سجود ہو کے دعا کرنا میری بستی قاضی دیالہ کے والے دوستو جناب فاروق اعظم نے اس دعا دے اندر اللہ کو مال نہیں منگیا دولت نہیں منگی ساز و سامان نہیں منگیا اولاد واسطے کچھ نہیں منگیا گھر بار واسطے نہیں منگیا بیوی بچیاں واسطے نہیں منگیا بلکہ اگر منگے تا آؤ حضرت عمر دے الفاظ سنو اذن اللہم اللہم اے میرے اللہ انی اسألوکا شہادتاً فی سبیلک اللہ میں تیرے کول اگر مگنا
تا تیرے رستے دی شہادت دی موت مولا شہادت دی موت عطا فرما اور شہادت دی موت بھی اپنے رستے دے اندر تے کیڑے مقام تے فرما وفاتن فی بلد حبیبک اللہ شہادت بھی موت بھی ہوئے تے تیرے محبوب دے شہر مدینہ دے اندر ہوئے کتنا ہوئے ہیں مدینہ طیبہ دے اندر اسا موت دی تمنا کریں دے مدینے کریں دے بیٹھا ہوں کھڑ کے اجھے عید دی دیوار میں مدینے ہوا ایمیں نا بھئی میں کوئی فلسفہ سمجھ نہیں آتا کہ حضور کو تو سڑوئی کھڑے ہیں کتھاں تنگار تو عید دی دیوار بن دی پی چکرن میں جب سائیں تائی تھائیں ہیں تو بات یعنی غور کر کے دساؤ بھائی سوچ کے دسو بھائی اتھا میں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ مدینہ طیبہ آوے اس نیت نال آوے کہ او میں محمد دی زیارت کرنا آنا پائے صلی اللہ علیہ وسلم اساں دیوبندی او دیوبندی ہیں جڑے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے حیات دے قائل ہیں سینے فرمایا من زار قبری فقد زارنی جے بندے نے میں محمد دی قبر دی زیارت کی تھی وہ انہیں یقین کرے جو انہیں میں محمد دی زیارت کی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس نیت نال مدینہ شریف آمنے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دعا پہ منگدن اللہ شہادت دی موت بھی دے تے کتھا دے وفاتن فی بالد حبیب میرے محبوب دے شہر دے اندر میرے دوستوں میرے بزرگوں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی اے دعائے سحرگاہی وجہ میرے دی دعا اللہ قبول فرمے دے آسمانوں تے پہنچیے اور دعا قبول ہوئے آپ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ دے اندر آئے معمول دے مطابق آپ نماز پڑھے دن تے دعا کریں دن اللہ میں کو شہادت دی موت نصیب فرماؤ صحابہ کھل پوزیں ہس پوزیں عرض کریں دن یا امیر المومنین یا امام المسلمین لکھا میل تک کفر لفظہ ہی نہیں ہے کفر دا نام و نشان تک نہیں ہے کہ تسا شہادت دی موت مندے وے آپ فرمے دے ادنا میں متعدد بار حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دنال و دغم میرے آقا احد پہاڑ تے قدم رکھے میں بھی نالم جناب ابو بکر بھی نالم تے پہاڑ ہلن لگے میرے آقا نے زور دا پیر مارے فرمائنے اس بطیا احد فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ احد ٹھہر جا تیرے تے ایک نبی سوار ہے ایک صدیق سوار ہے تو دو شہید سوار ہے میرا ایمان ہے میرا یقین ہے کائنات دا نظام غلط ہو سکتے پر میرے حضور دا فرمان غلط سائیں جب میں کو دنیا شہادت دی خبر سنائیے میں رب کو کیوں نہ دعا کرا حضرت عمر دا عقیدہ شہادت نعمت ہے شہادت عظمت ہے شہادت مصیبت ضرور بولو کوئی مصیبت اپنے واسطے منگ دے اللہ دے جا منگ دے
حضرت عمر جو سوال پہ کریں دن انی اسألک شہادتن فی سبیل، اللہ شہادت دی موت اپنے رستے دے اندر آپ پہ عرض کریں، مصیبت سمجھ سارے ہاں جتنے بھی پروگرام ہیں تساں بھی توقع رکھ کے آن دے رومن دھومن دی، وہ تو مصیبت تے روئی دے انعام دے اتے بولو نعمت دے اتے نعمت دا شکریہ ادا کریں دے، نعمت دا کیا ادا کریں دے؟ شکریہ ادا کریں کہ اللہ تیرا انعام ہے میرے اتے، کیونکہ شہید کچھ نہیں مارا واسطے لک ویندے مک نہیں ویندا، لک ویندے مک تو دیہاتی بھی لائی میں میرے اکثر کنک وہے دے وے گٹو کیتے وے کتنے دا اج کل بیجاں والے گٹو مہنگے 8000 دا 7000 دا زمین دے وچ سٹ کے تے اُتے ہل مار دتن، کیا خیال ہے تہاڈا بھئی اے دانا مکوے سی؟ بلکہ کیا تھی نہ پائے یہ لکدا پائے، کیا تھی نہ پائے لکدا پائے، چند ری نہیں گزر دے اندے اتے بہار آندی ہے، صرف نکل نہیں آندا اندے تے بہار آندی ہے، اندے اتے بہار آندی ہے۔ قرآن آدھے حضرت قاری صاحب بیٹھن مولانا بیٹھن قرآن آدھے یعجب الزراع، وہ جرے وہاں والے ہیں نا کھیتیاں والے وہ ان کو دیکھ کے خوش تھی نن، کیسی عجیب فصل ہے، کیسی سوہنی فصل ہے۔ یہ توجہ کرو تو ایک جملہ بھی آکھی بنیا ہیں، اللہ نے صحابہ دی مثال کھیتی دی مثال دی، کس دی مثال لیتی ہے؟ کھیتی دی۔ کیوں؟ میں بڑا غور کیا قرآن دے اندر کھیتی دی مثال کیوں؟ میں کو ماں سوائے اندے دو وجوہات سمجھ آئے، ایک تا اے وجہ سمجھ آئیے کہ کھیتی ایسی شائع ہے کہ جڑی اللہ دی ہر مخلوق کو فائدہ پہنچے۔ قاری رشید صاحب اللہ دی ہر مخلوق چرندے پرندے کیڑے مکوڑے انسان حیوان ہی کھیتی چو کھاندے نہیں کھاندے، تسا لکھ سپریاں کرو وقت بھی کیڑے مکوڑے کھاندے نا، تسا لکھ جانوراں کو ہٹاؤ وقت بھی منہ آ کے آسو پاسوں برندے نا، ٹھیک ہے نا؟ تو کھیتی ایسی شے ہے جینے کو اللہ دی ہر مخلوق کو فائدہ پہنچ دے۔ اللہ فرمائے میرے محبوب دے صحابہ بھی ایسے ہیں نا، انہاں دی مثال کھیتی دی اس واسطے دیتی می کہ انہاں کول دنیا دی ہر شے کو فائدہ پہنچ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تکبیر، اللہ اکبر، شان رسالت، محمد رسول شان صحابہ۔ بیا اے ہے کہ جٹ کو کھیتی نال پیار ہوندے، جٹ کو کھیتی نال کیا ہوندے ایویں ہے کہنا، ٹھیک ہے نا؟ کہیں دی بوڑھی ہوئی فصل لتاڑو چاہ وہ راضی تھیندے ناراض تھیندے ہیں؟ توجہ نال سنا میرا جملہ او بھائیو، حتیٰ کہ اولاد سب کو زیادہ پیاری ہے بندے کو، لیکن جٹ دا پتر بندے تے ٹردا آندا ہوئے تے بلا ارادہ اچانک پیر پھسلے تے کھیتی چ لگا گئے، جٹ ڈہدا کھڑائی ہوں آ کے پتر تے منہ تے تماچا مارے، اوے بدبختہ جٹ دا پتر تھی کہ بننے تے ٹرن دا ڈا ہی نہیں آندا، کھیتی لتاڑ چھوڑی بھی، کھیتی لتاڑ چھوڑی، فصل لتاڑ چھوڑی۔ او بھیا اولاد سب تو زیادہ پیاری ہے، لیکن معلوم تھی
این کھیتی دی خاطر اولاد کو جو مرے دا پے تا کھیتی اولاد کو بھی زیادہ پیاری ہے، اولاد کو بھی زیادہ پیاری ہے، وقت اپنی سب کی اولاد کو بھی کیا پیا کریں دے مرے دا پے۔ قرآن کے صحابہ دی مثال جڑی ہے نا وہ آیت قرآن دی آپ کو تو سنانا چاہتا ہیں۔ فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل کا زرع کاف دمانا تھی دے مثل زرع زراعت کہ جیویں مثال زراعت دیئے کا زرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع۔ فرمائے نا دی مثال کھیتی دیئے او بھائیو جب جٹ دا پتر کھیتی لتاڑے چاہ تو جٹ کو صرف کاوڑ نہیں لگ دی کیا مریں دے کیا مریں دے تھپڑ مریں دے۔ فرمایا اگر کوئی ایویں نعوذ باللہ صحابہ کو لتاڑے چاہ تو پیچھے اللہ بھی نہیں سمجھے ایک کہہ دے فیصلے ہیں سارے نال کوئی ناراض نہ تھی کہ دے فیصلے ضرور بولو اللہ دے فیصلے اور حقیقت یہ میرے مالک دا فیصلہ کہ یضربون وجوہہم و ادبارہم الفاظ القرآن یضربون وجوہہم و ادبارہم جڑا ایویں کرے سی فرمایا میں منہ تے ہی کٹوے سا تے کنڈو ہی کٹوے سا۔ کھلن دی گال نہیں یار میں قرآن پڑھدا بیٹا دائیں بائیں یا میں کہتے اعتراض نہیں کر رہا، یہ معمولی ہستیاں نہیں ہیں، اہل بیت یا صحابہ نسبت نبوت نہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت محمد شان قرآن زندہ عظمت قرآن زندہ باد۔ باقی سا کو کہہ دے ماتم تے اعتراض نہیں ہے، ہر کہندا اپنا سینہ ہے اپنا ہاتھ ہے، ساری نہ تنقید ہے تے نہ سارا کوئی اعتراض ہے، اپنے فعل ہے نا وہ جو کریں آپ کریں سکو کچھ نہ آکھیں۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کریں گے صحابہ کرام کھل پڑیں یا امیر المومنین لکھبیل کفر ربدانیں گے تسر شہادت دی دعا مانگتے ہوئے حضرت فاروق اعظم فرمیندے میرا اللہ میری دعا قبول کی تھی کھڑے میرے آقا میں کو شہادت دی پیش گوئی کر کے گئے۔ میرے دوستوں ایک دن صبح دے ٹائم آئے مسجد نبوی دے اندر صفوں بدیاں ہوئیں نماز پڑھے دے پائیں قیام کیتے نے اللہ اکبر آکے سورہ فاتحہ دی تلاوت کی تھی نے قرآن دی تلاوت اگر شروع کی تھی گھڑنا کہ ابو لولو فیروز مجوسی غلام ابو لولو فیروزی وہ بدماش آگ کے پچھو صف کے اندر کھڑا ہو گئے آپ
رکوع دے اندر گئے اس نے زہر دا بجاو یا خنجر حضرت فاروق اعظم دی کمر تے پیٹ دے اندر گھونپ لیتے آپ زخمی حالت دے اندر مسلح نبوی تے ڈٹھن لیکن بہادر فاروق اعظم فوراً ہاتھ پکڑ کے حضرت عبد الرحمن بن عوف دا فرمائیں عبد الرحمن میری جان دا خیال نہ کرو پہلے اللہ دی نماز پوری کرو اسے صف دے اندر جناب عثمان ذوالنورین اسے صف دے اندر جناب علی المرتضی اسی صف دے اندر حضرت سیدنا امام حسن اسے صف دے اندر حضرت سیدنا امام حسین عبد الرحمن بن عوف نے جلدی جلدی نماز پڑھائیں گے اور صحابہ ان کا گرد جمع ہو گئے انہوں حضرت حسن نے دیکھا انہوں حضرت حسین نے دیکھا انہوں حضرت علی نے آکے آپ دا چہرہ جھولی دی اندر پاتے آپ پوچھ دیں کہ میرے خون دی اندر کہیں مسلمان دا حق رنگین نہیں ہویا حضرت علی نے جیسے نہیں آپ دا قاتل مجوسی غلام ابو لولو کنیت فیروز نام میں کیا نام ہے کیا نام ہے زورن بولو فیروز میں اپنے سنی نوجوان کو آہدا ہوں کہ کم از کم تو تے اے پتھر اون تا پاتے اس واسطے کہ ہر وقت میں کو یاد رہے جی انہوں نے اس فیروز دا مزار بنائے کیا بنائے مزار بنائے باقاعدہ جلے زیارات تے ویندن تو ان دی بھی زیارت کیتی ویندی ہے ٹھیک ہے نا سارا نوجوان شک اور نال غرض نہیں ہے میں کو اپنے سنی نوجوان نال غرض ہے یہ جڑا دیکھا دیکھی یارو یاری سنگت جی میرے پاک پیغمبر فرما من تشبہ بقوم فہو منہم جڑا کہ قوم نال مشابہت کرے سی دہاڑے قیامت دے ہوں قوم ہی کیوں تھی سی کم از کم یہ ہوتا آج وعدہ کرو چاہ آئندہ کوئی ایسا پتھر فیروزہ کریں دے میں وعدہ جی بھائی نعرہ تکبیر ڈونگل لذینا سدھا لذینا سدھا لذینا ماشاءاللہ سب نہیں سمجھ آتا یہ ادن ساری قسمت رہنی پئی ہے یہ پتھر کھیر پینا سب نہیں سمجھ آتا پیندن کھیر لیکن قوم بڑا ہی کھڑی ہے مائیاں بیبیاں ساریاں اللہ ہدایت نصیب فرماوے آمین کو جا ٹور ویسے پتھر میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کر دیا جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے زخمی حالت دی اندر اللہ دی نماز پوری کرامن دا حکم فرمائے نماز اللہ دی پوری ہو رہی ہے آپ فرمائیں میرے خون دے اندر کہیں مسلمان دے ہاتھ رنگین نہیں ہوئے نسیا گئے نہیں مجوسی غلام بے ایمان اور ایرانی انہیں آ کے آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی تھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا سر حضرت علی دی گود دے اندر نعرہ تکبیر بلند آواز نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ شان اہل بیت مذہب اہل سنت والجماعت تنظیم اہل سنت والجماعت حضرت مولانا حسنین صاحب توسوی نعرہ تکبیر
توجہ میری طرف ہے. بعد ازاں آپ دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنا سر انہوں نے جھولی چ رکھے. حضرت عمر نے فرمایا میرا بیٹا جی بابا جان میرا سر جھولی تو ہٹا کے زمین تے رکھ. کتنا رکھ؟ زور نال بولو. زمین تے رکھ زمین تے رکھ. میں عمر نہیں چاہتا کہ لوگ بادشاہاں دی طرح کھل. عمر محل دے اندر آئی. عمر اے جناب والا جھوٹیاں دے اندر نہیں ایک مٹی دے اندر بننے. میرا سر مٹی دے اتے رکھ. سر مٹی دے اتے رکھے میں لمبی گفتگو نہیں کریں گا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا بیٹا جی بابا جان ایویں کر. اس ٹائم دے اندر جب کہ میں کوئی یقین ہے کہ میری شہادت ہو بننی ہے, میں دنیا تو رخصت ہو بننے, دنیا تو چلا بننے, میری ایک تمنا ہے, میری ایک آرزو ہے. جی بابا جان جو حکم ہوئے جو حکم ہوئے حکم نہیں ہے ایویں کرو ونجو. اس ٹائم دے اندر میری تے تہاڈی اماں حضرت اماں عائشہ الصدیقہ طاہرہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا دے دروازے تے بیٹا سر جھکا کے کھڑنے, ادب نال کھڑنے, احترام نال کھڑنے اور اماں دی خدمت دے اندر دست بستہ میری ہی تمنا پیش کرنی ہے, آرزو پیش کرنی ہے. ون کے منا کول دست بستہ ہتھ بن کے عرض کرنے کہ امی جان تہاڈا بیٹا عمر دنیا تو رخصت ہونے والا ہے اور اس وقت وہ تہاڈے کول اور کچھ نہیں منگ رہا. ایک شفیق ماں دی خدمت دے اندر آ کے اتنا عرض کرنا چاہتے کہ میں کو 2 گز زمین اپنے حجرے وچوں عطا فرماؤ چاہ. جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیٹا حضرت عبداللہ ابن عمر اما عائشہ صدیقہ دے دروازے تے گئے, کنڈا کھٹکھٹائے نے. اما سے تشریف کر لائے. امی جان میں عبداللہ جناب عمر دا بیٹا تمہارے کول پتر بن کے غلام بن کے حاضر ہویا کھڑا اور ہاتھ جوڑ کے عرض کرے نا میرے ابا زخمی خون دے اندر لطبتے دنیا تو ویدے پائے. میں کو بھیجے نے اما سائنس کو عرض کرو میری اور کوئی تمنا نہیں, مال و دولت دی تمنا نہیں, زر و جواہر دی تمنا نہیں. میری تمنا اتنی ہے کہ اپنے حجرے وچوں حضور دے روضے وچوں صرف 2 گز زمین منگنا چاہنا. اگر اجازت مل ونجے تے زہے نصیب زہے مقدر. اما عائشہ الصدیقہ رومن لگ گئے, اکھیاں چوں ہجواں دی برسات رو کے فرمائے ہیں بیٹا عبداللہ ارادہ تو میرا اپنا ہے جو ای مقام کو میں اپنا مقام مدفن بناوا, میں اتنی دفن ہوں لیکن میں عمر دا وہ احسان زندگی بھر نہیں لہا سکتی, زندگی بھر نہیں اتار سکتی. جب میرے خلاف طوفان بدتمیزی کھڑا کیتا آئی سبائیاں نے, یہودیاں نے اور سارے لوگ نعوذ باللہ میں عائشہ دے خلاف زبان دان دراز پہ کریں دیان کہ حضور صحابہ کول مشورے بیٹھے دیان دل دیان ہر بندے اپنی رائے پیش کی تھی آئی, اپنی رائے دیتی آئی. لیکن میں کو وہ جملہ نہیں بھول رہا کہ جب حضرت عمر کول حضور نے رائے دیتی آئی کہ عائشہ دے بارے تیرا کیا خیال ہے, عمر نے کیا ہے آقا تورے سوال کولو پہلے میرا ایک سوال ہے. وہ سوال کیا سوال ہے؟ آپ نے پوچھا آقا عائشہ دے نال تہاڈا نکاح میں کرائے؟ فرمایا نہیں. ابو بکر کرائے؟ فرمایا نہیں. عثمان کرائے؟ فرمایا نہیں. علی کرائے؟ فرمایا نہیں. کائیں کرائے؟ فرمایا اللہ نے کرائے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. بس حضرت عمر نے آکھا
میرا اللہ نعوذ باللہ ایسا قبلہ تے بھولا لیں گے کہ نبی پاک ہوئے تے بستر سے بیوی ناپاک دے وے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. محمد رسول اللہ زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد. اللہ. فرمایا بیٹا میں کو وقت یاد ہے جب جناب فاروق اعظم نے ایک جملہ فرش سے بیٹھ کے آکھیا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ غیرت کو پسند کریں گے. جڑا جملہ جڑے الفاظ حضرت فاروق اعظم نے فرش سے بیٹھ کے آخر اللہ نے بغیر رد و بدل دے بغیر تبدیلی دے اوے ہی الفاظ عرش کو نازل کیتے ہیں. گویا عمر خدا دی زبان بن کے بولے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہیں دی زبان بن کے بولے؟ اللہ دی زبان بن کے بولے. اللہ نے قرآن نازل کیتے کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرعون. فرمایا یہ تا بری ہیں انہا چیزاں کو لو انہا کو تا پتہ ہی کوئی نہیں. مبرعون مما یقولون جے کو جا دے ودن انہا چیزاں کو لو ایک کون ان اما سین بری ہیں بری ذمہ نہ دے کچھ نہیں. حضرت اما عائشہ فرماون لگیا میرا بیٹا عبداللہ میں کو عمر دا وہ احسان نہیں بھولتا. یاد ہے جاؤ ارادہ میرا اپنا لیکن بن کے آنکھو کہ ہم عائشہ صدیقہ نے تھوڑی اما نے اجازت فرمائی. بستی قاضی الگ کے والے دوستوں حضرت عبداللہ بن عمر نے جب آ کے اپنے بابا گونے سے ابا جی میں 10 بستا اما سیر دی خدمت عرض کی تینی کہ انہوں نے ایک جواب فرمائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت دے اندر اپنا سر سجدے دے اندر کیتے جا سجدے دے اندر سر جھکا کے اللہ دے حضور شکرانہ ادا کریں دن. اللہ میں تیرا احسان بھی نہیں اتار سکتا اما عائشہ دا بھی نہیں اتار سکتا کہ جانے اتنی بہترین جگہ میں خوب دفن بستے عطا فرمائیں گے کہ پہلو مصطفیٰ میں بنا آپ کا مزار. پہلو مصطفیٰ میں بنا آپ کا مزار. پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. روایات دے اندر آنے بندہ چلے اللہ ہی دا خمیر بنیں گے. جلے بندے دا اللہ خمیر بنیں گے. اسا مٹی دی پیداوار ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ طِينٍ انسان مٹی چوبے اللہ جلے خمیر بنیں گے. جائیں جھاتے انہیں دفن اڑاؤں دے جھا دی مٹی بھی اللہ
اندے جسم دے اندر شامل کریں گے تاکہ زندگی بھر اے مائل رہے اس دی طرف. اور لوگوں میں کیوں نہ آکھاں کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم آپ دا خبیر اللہ نے ہکی جگہ تو چاہتے تے وہ جگہ کیڑی؟ وہ جگہ ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. یہ جنت دی مٹی ہے. کیڑی مٹی ہے؟ کیڑی مٹی ہے؟ میرے آقا دا روضہ کیا ہے؟ زور نہ بولو، آخری گل کر رہے ہیں. سائیں دا روضہ کیا ہے؟ جنت دا ٹکڑا، جنت دا ٹکڑا. فاروق نے تو سنے سی محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا. دوستو حضور دا روضہ جنت ہے تے اللہ دا فیصلہ ہے جڑا ایک واری جنت داخل تھی ونجے ولا جنت چوں باہر. کوئی بھاویں رووے تے کوئی بھاویں پٹھے تے شور کرے تے بھاویں شرابہ کرے، جنت دے مالک تے جنت دے وارث پہلے نہیں کولو کتھاں پہنچ چکے ہیں؟ کتنا پہنچ چکے ہیں نا؟ جنت. ٹھیک ہے نا؟ درود پاک محبت نال باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا. محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا. نبی دے دیوانے پروانے اچھا سبحان اللہ. اے محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا. اے محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا. صبح و شام نوری سلامی کرے دل ادب دا مقامی گناہگار بندے. ادب دا مقامی گناہگار بندے. چوکھٹ اتے آ غلامی کرے دل. اے محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا. اے محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا. اے محمد دے روزے جاویں کھو بہارا. محبت اللہ کو اچھا سبحان اللہ. اے محمد دے روزے جاویں کھو بہارا. اے دربار وچ ترے مقدس مزارا. اے دربار وچ ترے مقدس مزارا. اے سجیوں صدیقے تے نال عمر ہے. اے سجیوں صدیقے تے نال عمر ہے. پوچھڑ والیا کو مقامی دسے دل. اے محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا. صدیق عمر دی قسمت تو لکھ بار میں جندڑی بارا. اے بہشت کولوں ود مدنی دا روضہ جت مارن موج بہارا. اے شان انہاں دے تو کیا پوچھ دے جدے نال نبی دے مزارا. فخرا پل پل پہنچن جتے اے درود سلام ہزارہ. آخری
مصرع اچا سبحان اللہ اے محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا اے محمد